بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ سائیکالوجی BA میں ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ماڈرن سائیکالوجی کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ گریک پیریڈ کو ہم اسٹڈی کر چکے ہیں۔ آج ہم میڈیول پیریڈ کو اسٹڈی کریں گے۔ اس پیریڈ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک یورپین پیریڈ اور ایک مسلم پیریڈ۔ یورپین پیریڈ میں ہمارے پاس دو ماہرین ہیں، پلاٹونیوس اور سینٹ آگسٹائن۔ پلاٹونیوس نے تھیوری آف ایمانیشن یعنی نظریہ اشتراکیت پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق خدا کی ذات سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے اور اس کی ذات سے عقل، روح اور مادے کا ظہور ہوتا ہے۔ اس نظریے کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان مراقبے کے ذریعے اللہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ اللہ تک رسائی جو ہے وہ مراقبے کے ذریعے کمال حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خدا کی ذات لامحدود ہے اور انسان کی عقل محدود ہے۔ خدا تک رسائی وجدان کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ سینٹ آگسٹائن نے بھی جو نظریہ پیش کیا وہ پلاٹونیوس کے نظریے سے ملتا جلتا تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ روح غیر فانی ہے اور جسم فانی۔ روح کو اپنے وجود کے لیے جسم کی ضرورت نہیں، وہ اس کے بغیر بھی رہ سکتی ہے۔ اس نے یادداشت، سمجھ بوجھ اور ارادے کو ذہن کی کارکردگی کا نام دیا۔ سینٹ آگسٹائن کا کہنا ہے کہ انسان حواس کے ذریعے علم حاصل نہیں کرتا، بلکہ ذہن کے اندر جھانکنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اپنے ذہن میں جھانکنا دراصل اپنے باطن کا مشاہدہ ہے۔ اسی وجہ سے سینٹ آگسٹائن کو مشاہدہ باطن کا بانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ یورپین پیریڈ تھا اسٹوڈنٹس۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مسلم پیریڈ 6 صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک کا جو دور تھا وہ مسلمانوں کا سنہرا دور تھا۔ اس دور میں مسلمانوں نے ہر شعبہ علم میں کمال حاصل کیا، اور مسلم زوال کے بعد ہی سرمایہ یورپی اقوام کے کام آیا۔ ہم چند مسلم اسکالرس کو یہاں دیکھیں گے۔ مسلم پیریڈ میں بہت سے مفکرین شامل ہیں جنہوں نے بہت سے سبجیکٹس میں کام کیا ہے۔ انہوں نے طب، فلسفے اور مختلف مضامین میں کام کیا ہے۔ سب سے پہلے جو مسلم مفکر ہے جس کو ہم دیکھیں گے اس کا نام ابن مسکیہ ہے۔ آپ کا نام احمد بن محمد بن یعقوب تھا۔ آپ ایک فلسفی تھے، طبیب تھے اور ایک مورخ تھے۔ آپ نے اخلاقیات کا نظریہ پیش کیا۔ آپ نے نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ ہمدردی اور محبت سے معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور معاشرے کی اکائی انسان ہے جو روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ اگر روح حاوی رہے تو انسان صحت مند رہتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ روح انسان کے تمام فنکشنز کو قائم رکھتی ہے۔ روح کا تعلق عقل سے ہے اور جسم کا تعلق اس کے اوصاف کے ساتھ ہے۔ مادہ ایک وقت میں ایک ہی ادراک کر سکتا ہے، جبکہ روح ایک وقت میں کئی ادراک کر سکتی ہے۔ انہوں نے عقل کی اہمیت کو تسلیم کیا اور کہا کہ عقل کو فوقیت حاصل ہے۔ دوسرے مفکر ابن عربی ہیں۔ ابن عربی وحدت الوجود کے قائل تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ انسان خدا کی ذات سے وجود میں آیا ہے، اور اس کی ذہنی صحت کی معراج یہ ہے کہ انسان خدا کی ذات میں ہی فنا ہو جائے۔ زکریا رازی وہ فلاسفر ہیں جنہوں نے ذہنی امراض کے اسباب بیان کیے۔ آپ ایک سرجن تھے۔ آپ نے ذہنی امراض کا سبب یہ بتایا کہ ذہنی امراض اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان مادی اشیاء سے جذباتی وابستگی پیدا کر لیتا ہے، اور پھر جب اس کو ان مادی اشیاء سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ چیز اس کے لیے ذہنی امراض کا باعث بنتی ہے۔ زکریا رازی نے بتایا کہ افراد فانی مادی اشیاء سے محبت کرتے ہیں، اور جو وہ اشیاء چھن جائیں تو وہ بے چینی اور ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے جو احساس محرومی کا سبب بنتا ہے۔
یہ احساس محرومی زیادہ عرصہ قائم رہے تو انسان مختلف قسم کی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابن رشد تقریباً 900 سال پہلے انہوں نے آنکھ کا خاکہ بیان کیا اور انہوں نے بتایا کہ انسان کی تمام حواس میں آنکھ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ابن تیار اندلس کے طبیب تھے، انہوں نے بھی ذہنی امراض کے بارے میں علاج تجویز کیا۔ ابن ماجہ نے، جنہیں مغرب میں فلسفے کا امام سمجھا جاتا ہے، آپ کے نزدیک انسان عقل کی بدولت ادنیٰ اشیاء سے لے کر اعلیٰ ترین اشیاء تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جب تک زندگی رہتی ہے۔ یہ ایکٹیو رہتے ہیں اور فعال رہتے ہیں اور موت پر یہ چیزیں جامد ہو جاتی ہیں۔ الکندی ابو یوسف بن اسحاق الکندی کو پہلا مسلمان فلسفی مانا جاتا ہے۔ آپ ارسطاٹل کی تعلیمات کے پیروکار تھے۔ آپ نے عقل اور روح کے بارے میں اپنے خیالات پیش کیے۔ الکندی نے فلسفے اور مذہب میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے اسلامی عقائد اور تخلیق کائنات کی فلسفیانہ بنیادیں تلاش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام کائنات ایک کاز سے وجود میں آئی ہے جس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کائنات کے تمام واقعات میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کاز کے جاننے سے مستقبل کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ کاز سبب کا نام ہے جس میں واقعات کے درمیان ایسے تعلقات کو فرض کر لیا جاتا ہے کہ ایک کی موجودگی سے دوسرے کی موجودگی لازمی ہو جاتی ہے، جبکہ ایفیکٹ کا تعلق ان واقعات کے تلازم سے ہوتا ہے۔ روح کے بارے میں انہوں نے کہا کہ روح ایک سادہ اور غیر مرکب شے ہے۔ روح جو ہے، روح کو عقلی حیثیت میں روح خود مختار ہے، بلکہ انہوں نے فنکشن آف باڈی پر زور دیا کہ انسان کی زندگی جسم کے جو فنکشن ہے، اور روح ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ ابن سینا آپ ایک عظیم مسلمان فلسفی، طبیب، شاعر، ریاضی دان اور موسیقار تھے۔ آپ نے یونانی فلسفے کو اسلامی سانچے میں ڈالا۔ ابن سینا نے روح اور جسم کے قدیم مسئلے پر اپنا اظہار خیال کیا۔ آپ نے کہا کہ روح ایک غیر فانی ہے، جسم سے الگ ہے۔ روح جسمانی افعال سر انجام دیتی ہے اور یہ ذہن سے متعلق ہے۔ اعمال میں جذباتی اور ہیجانی کیفیت پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر روح باہمت ہو تو فرد بیمار نہیں ہوتا۔ کمزور روح جسمانی کمزوری پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذہن جسم کو دو طرح سے متاثر کرتا ہے، حیوانی سطح پر اور ادراکی سطح پر۔ حیوانی سطح پر جب روح جسم کو متاثر کرتی ہے تو حیوانی حرکت میں بھی دو مدارج پائے جاتے ہیں، ایک خواہش اور دوسرا ہیجان۔ ابن سینا نے بتایا کہ خیال بذات خود کوئی حرکت پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس کی بدولت جذباتی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ہمارے عضلات میں حرکت پیدا ہوتی ہے، جیسے غصہ، خوف، غم، خوشی، طیش وغیرہ خیال کی جذباتی کیفیات ہیں۔ جب کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی جذبات یا کیفیات یا احساسات پیدا نہ ہوں۔ یہ جذباتی کیفیات فرد کے عضلات کو سکیڑتے ہیں۔ غصے میں عضلات سکڑتے ہیں اور خوشی میں پھیلتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جسمانی درد کے موقع پر بھی ہم اپنے فطری جذبات کو دبائے رکھتے ہیں۔ ہیجان پیدا جب ہوتا ہے تو فرد کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے۔ جب فرد کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے تو فرد ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کمزوری اسے مریض بنا دیتی ہے۔ ادراکی سطح پر بھی ہم خارجی ادراک اور باطنی ادراک حاصل کرتے ہیں۔ خارجی ادراک کا تعلق ایسی اشیاء سے ہے جو کہ بیرونی دنیا میں موجود ہوتی ہیں، جس کو ہم حواس خمسہ سے پہچانتے ہیں۔ باطنی ادراک کا تعلق ذہنی سوچ، تخیل کے ساتھ ہے۔ اس میں تخیل کے علاوہ حافظہ اور وہم بھی شامل ہے۔ ابن سینا کے مطابق فرد وہم کے ذریعے منفی معلومات حاصل کرتا ہے، اور جب وہ وہم کرتا ہے تو اس کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ منفی ہوتی ہیں، جس سے اس کے اندر
منفی جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ ابن سینا نے سجیشن پر بھی کام کیا اور بتایا کہ سجیشن کے ذریعے ذہنی مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ہیلوسینیشن اور ڈیلوژن کے مریضوں کا علاج سجیشن سے کیا۔ اس کے علاوہ ہسٹیریا، مرگی اور مالوخولی اور مراک جیسے شدید امراض کا بھی ابن سینا کے پاس بہت اچھا علاج تھا۔ ابن سینا نے اپنی کتاب القانون فی الطب، ایک کتاب جو کہ 500 سال تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی اور طب کی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ امام غزالی بہت بڑے اسلامی فلاسفر ہیں۔ انہوں نے مذہب کو فلسفے سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دنیا کے بارے میں بتایا کہ دنیا کی 3 اقسام ہیں۔ امام غزالی کا کہنا ہے کہ خدا شناسی حاصل کرنے کے لیے خود شناسی ضروری ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ امام غزالی کے مطابق انسانی روح یا قلب پر 2 طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ اثرات بیرونی ہوتے ہیں اور کچھ اثرات اندرونی ہوتے ہیں، جن کو بیرونی حسی ادراک اور اندرونی حسی ادراک کہا جاتا ہے۔ انسانی کردار 2 طرح کے تاثرات کا مجموعہ ہے۔ امام غزالی کا کہنا ہے کہ اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے خدا سے معافی مانگنی چاہیے۔ توجہ استغفار سے ہی انسان اپنے نفس کو درست کر سکتا ہے۔ امام غزالی نے نفس کے 3 مدارج بیان کیے: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ میں شر کی قوتیں ہوتی ہیں اور نفس امارہ چاہتا ہے کہ جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے وہ پوری ہو۔ اس طریقے سے نفس لوامہ وہ درجہ ہے، نفس کا وہ درجہ ہے جو فرد کو کشمکش میں مبتلا رکھتا ہے۔ نیکی اور بدی کی قوتیں ہر وقت جاری اور ساری رہتی ہیں۔ اس سے سوچ 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، اچھائی اور برائی دونوں میں سے اسے کشش محسوس ہوتی ہے۔ نفس مطمئنہ جب فرد پر اچھائی کی قوت مکمل طور پر غالب آ جاتی ہے تو نفس کی وہ کیفیت نفس مطمئنہ کہلاتی ہے۔ امام غزالی نے کہا کہ انسان قوت ارادی سے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل سکتا ہے، اور انسان کی جو قوتیں ہیں، اپنی ان قوتوں کو اگر وہ اعتدال میں رکھے تو اسے اس کی ذہنی صحت بحال رہتی ہے۔ یہ قوتیں علم، غضب، شہوت اور عدل ہیں۔ ان قوتوں میں اگر توازن رہے گا تو انسان کی صحت بہتر رہے گی۔ امام غزالی نے بچوں کی تربیت پر بہت زور دیا۔ بچوں کی آموزش کے بارے میں انہوں نے بنیادی اصول بتائے اور کہا کہ بچوں کو ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق تعلیم دی جانی چاہیے۔ آپ نے اسباق میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے متعارف کروائے۔ تعلیم کے دوران مناسب تفریح، کھیل کود، سزا اور حوصلہ افزائی کے ساتھ انعام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ابن طفیل آپ ارسطو کے نظریات کے پیروکار تھے۔ آپ نے بچوں کی ذہنی اور جسمانی اور سماجی نشو و نما اور ماحولی مطابقت کے بارے میں اپنے خیالات پیش کیے۔ نفس کی نیچر اور سوشلائزیشن آف ذاتی پرسنل تشخص کی نشو و نما کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے انسان اپنی سیلف کو جان سکتا ہے، سیلف کا ڈائگنوسس کر سکتا ہے اور اپنے سیلف کی کس طریقے سے ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے۔ آپ نے ذہنی صحت اور نفسی طب میں ماحول کی اہمیت کو بتایا کہ انسان کی ذہنی صحت میں اس کا ماحول اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ابن رشد وہ عظیم فلسفی تھے جنہوں نے اپنی فکر میں استدلال اور سائنسی طرز عمل کو اپنایا۔ انہوں نے ارسطو کے نظریات کی تشریح کی۔ ابن رشد نے بتایا کہ روح اور جسم میں یکسوئی کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ روح اور جسم الگ نہیں ہے، روح جسم کی شکل میں ہی پائی جاتی ہے اور یہ فانی ہے، جسم کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ابن رشد نے روح کی 5 اقسام بیان کی، جس کو غذائی روح، حسی روح کا تعلق ہے۔ غذائی روح کا تعلق جو ہے وہ خوراک سے ہے۔ حسی روح کا تعلق حس سے ہے۔ اس کے علاوہ تخلیقی روح کا تعلق انسان کے ادراک اور فکر سے ہے۔ شعوری روح کا تعلق انسان کے واقعات، اشیاء کے وقوف سے ہے۔ خواہشاتی روح کا تعلق انسان کی آرزوؤں کے ساتھ ہے۔ ابن خلدون وہ تھا جس نے بہت سارے مضامین پر کام کیا۔ وہ ایک بہت بڑے ہسٹورین تھے، سیاستدان تھے، ماہر تعلیم اور فلاسفر تھے۔ انہوں نے ذہنی بیماریوں کے بارے میں بتایا
کہ یہ عقلی ہیں اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب خیر و شر، نیکی اور بدی میں امتیاز کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ابن خلدون نے عقل کی دو اقسام بیان کی ہیں: عملی عقل اور نظری عقل۔ عملی عقل میں انسان اشیاء کے بارے میں مکمل وقوف حاصل کرتا ہے، دوسروں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ نظری عقل میں یہ وہ عقل ہے جس کے تحت وہ اپنی تخلیق کردہ اشیاء کے بارے میں بحث کرتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جو اس نے خود تخلیق کی ہوتی ہیں۔ ان کی بقا کا دار و مدار اس کی اپنی مرضی اور ارادے پر ہوتا ہے۔ اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کن اشیاء کو اپنایا جائے اور کن سے پرہیز کیا جائے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب رہے تو وہ اپنی ذہنی اور روحانی بیماریوں کو دور کر لیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو مسلم مفکرین ہیں وہ ان سب جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے مفکرین ہیں، لیکن ان سب مفکرین کی اگر ہم سمری دیکھیں تو انہوں نے نفسیات میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے نفسیات اور نفسیاتی امراض کے بارے میں، نفسیاتی امراض کی وجوہات کے بارے میں، نفسیاتی امراض کی علامات کے بارے میں اور ان کے علاج کے بارے میں بہت ہی ویلیویبل انفارمیشن مسلم اسکالرس کی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ہم نے مڈل پیریڈ کو اسٹڈی کر لیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ لسننگ اینڈ واچنگ۔ تھینک یو ویری مچ۔